محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں کی دوائی کے پیسے جمع کرنے تھے اور اب تک میرے گجرے نہیں بکے تھے۔ میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ رات کے اس وقت میں کبھی بھی اس سگنل پر کھڑی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پر شام ہوتے ہی دوسری قسم کی عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے رکی اور گاڑی والے نے مجھ سے پوچھا کہ ساتھ چلنے کے کتنے لوگ ہیں؟ تو میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ہوگا، کیونکہ اگلے ہی لمحے میرے نزدیک وہی گاڑی رکی اور میں خاموشی سے ابا کی تلخ باتیں سن رہی تھی، جو چارپائی پر بیٹھے روٹیاں توڑتے ہوئے مسلسل بولتے چلے جا رہے تھے۔ یہ لڑکی صرف اور صرف ہماری ناک کٹوائے گی، راتوں کو گجرے بیچنے نکلتی ہے، پتہ نہیں کتنے یار پھنسائے ہوئے ہیں اس نے۔ اپنے باپ کے منہ سے ایسی غلیظ باتیں سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھی۔ میرے دل میں کئی باتیں آ رہی تھیں، دل چاہتا تھا کہ انہیں اچھی طرح سنا دوں، مگر اماں کی لاچار شکل دیکھ کر میں ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، اگر غصے میں تیرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اس عمر میں کیا کروں گی؟ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ اتنی غریبی میں طلاق یافتہ کہلاؤں۔ اماں کی وجہ سے میں نے ابا کی باتیں زہر مار کر پی لی تھیں اور کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ میرا ارادہ اب برقع پہن کر نکلنے کا تھا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ میرا باپ ایک جواری تھا جو صرف اپنے مفاد پر پیسہ خرچ کرتا تھا، کماتا تھا۔ وہ پیسہ بھی اپنی ہی ذات پر لگاتا تھا۔ میری ماں ایک مریض عورت تھی جسے شوگر کا ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا تھا جس کے لیے مجھے محنت کرنی ہی تھی۔ ابا نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی گھر میں راشن ڈال دیتے تھے، لیکن اماں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے رات دیر تک مجھے باہر سڑکوں پر گھوم کر گجرے بیچنے پڑتے تھے، جس کی بدولت میں اپنی ماں کی دوائیوں کا خرچہ نکالتی تھی۔ برقع پہن کر میں باہر چلی آئی تو اچانک ابا کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی، کوئی دن آئے گا تجھے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے اس لڑکی نے۔ ابا مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، اگر آپ کی غیرت اتنی ہی للکار رہی ہے تو آپ اماں کی دواؤں کا خرچہ بھی اٹھا لیں، کیوں مجھے یہ کام کرنے کی مہلت دے رہے ہیں؟ میری بات سن کر اچانک ابا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، باپ سے زبان چلائے گی، تیری اتنی اوقات؟ یہ کہتے ہی وہ میری طرف مارنے کو لپکے تھے، مگر میں فوراً پیچھے ہو گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اپنی محنت کا کھا رہی ہوں۔ بے شک آپ باپ ہیں، لیکن میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی کہ آپ بے بنیاد مجھ پر ہاتھ اٹھائیں۔ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے جو آج آپ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں؟ میں صرف اور صرف اماں کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ آپ جیسے شخص کا تو میں فوراً بندوبست کر لوں۔ ایک شوگر کی مریضہ پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ خبردار، جو آپ نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھی تھی، ایک طرف کو رکھے ہوئے گجرے کی تھیلی اٹھائی تھی اور ابا کو دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، اگر اب آپ نے میری غیر موجودگی میں میری ماں کی طرف ایک نظر بھی دیکھا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ باہر کما کر اتنی سمجھ مجھے آ چکی ہے کہ کس طرح آپ جیسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، کہیں اماں پر وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، مگر مجھے امید تھی کہ ابا کو اگر ذرا سا کسی بات سے ڈرایا جائے تو وہ فوراً سے گھبرا جاتے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ اس وقت بھی وہ ڈر چکے ہوں گے اور یقیناً اب اپنے اڈے پر جانے کی تیاری کریں گے۔ میں اب سیدھا مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہاں پر اکثر میرے گجرے اچھی قیمت میں بک جایا کرتے تھے۔
2 دن سے اماں کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں اور میں اتنے پیسے جوڑ نہیں پا رہی تھی کہ اماں کی شوگر کی گولیاں خرید سکوں۔ ابھی میں روڈ پر پہنچی ہی تھی کہ جب اچانک دور سے پولیس آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ بے وجہ کا تماشا لگائیں گے اور ہم جیسے غریبوں کا روزگار اجاڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گجرے بھی برباد کر دیں۔ اس لیے میں نے فوراً وہاں سے اپنے قدم آگے بڑھا لیے تھے۔ رکشہ روک کر میں دوسرے روڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بے وجہ کا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے مجھے تھوڑا بہت پیسہ خرچ کرنا ہی پڑ جاتا تھا۔ رکشہ والا مجھے 2 اسٹاپ آگے اتار چکا تھا۔ یہاں پر بھی سگنل لگا ہوا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا اور اب شدت سے سگنل رکنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چند لمحے بعد ہی سگنل رک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ گاڑی والوں کے پاس جا کر میں بہت ہی لاچارگی سے اپنے گجرے آگے کر رہی تھی کہ کاش وہ لوگ خرید لیں اور ہماری مشکل آسان ہو جائے، لیکن وہ لوگ کبھی مجھے جھڑک دیتے یا پھر کچھ تو شیشہ ہی نہیں کھولتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے اپنے قدم اب بائک والوں کی طرف بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ میں بہت لاچاری سے ان کے آگے گجرے کرتے ہوئے بول رہی تھی، بھابھی کے لیے خرید لو، میری ماں کی دوائیاں مجھے لینی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا۔ لیکن سب کے سب اپنے ہی دھن میں تھے۔ بھلا میں کسی کو کیا کہتی؟ جس طرح میں غریب تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ بھی کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوں۔ اچانک ہی سگنل کا رنگ سبز ہو گیا اور گاڑیاں چل پڑی تھیں۔ میں نے فوراً اپنے قدم پیچھے لیے تھے اور فٹ پاتھ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک بچہ میری طرف بڑھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا اسٹاپ تو پیچھے ہے۔ اس بچے کو میں نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کو نوٹ نہیں کیا تھا، مگر کچھ لوگ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، وہاں پر پولیس آ گئی تھی، آج میں یہیں پر کام کروں گی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہاں پر دھیرے دھیرے گجرے اور شیشے صاف کرنے والے بچوں کی لائنیں لگ گئی تھیں۔ وہ سب مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، نہیں باجی، آپ یہاں سے جاؤ، یہ ہمارا سٹاپ ہے، آپ کا سٹاپ پیچھے ہے، وہیں جا کر آپ اپنا دھندا کرو، اگر آپ یہاں ٹھہری تو ہمارے کام رک جائیں گے۔ عوام بہت ظالم ہے، عورتوں سے جلدی خرید لیتی ہے اور ہم معصوم پوری رات یہاں پر رلتے رہیں گے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہو گئی تھی۔ مجھے اماں کی دوائیاں خریدنی تھی، ہر حال میں مجھے آج سارے گجرے بیچنے تھے، تب جا کر ہی میری مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک نظر ان سب کے چہرے پر ڈالی تھی۔ ان سب کی عمر تقریباً کوئی 12 سے 13 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک دم میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی اور دوبارہ اپنے سگنل پر آ گئی تھی۔ وہاں اب پولیس نہیں تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا اور اب اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ چند لمحے کے بعد ہی بتی لال ہو گئی تھی، تمام گاڑیاں رک چکی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر اپنے قدم گاڑیوں کے درمیان بڑھائے، مگر آج کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سب کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ بمشکل ایک عورت نے 2 گجرے خریدے تھے اور اس میں بھی اس نے بھاؤ تال کیا تھا اور اصل قیمت سے 20 روپے کم دیے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، مگر فی الحال یہ بھی میرے لیے ایک غنیمت ہی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ پیسے رکھ لیے تھے اور جلدی جلدی سے دوسرے گاہک کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر اب کوئی بھی مجھے منہ لگانا پسند نہیں کر رہا تھا۔ زیادہ تر لوگ اب تازہ دکان سے ہی خریدنا پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی لیکن آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر تک کے بعد ایک آدمی نے
مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، دن میں کتنا کما لیتی ہو؟ اس آدمی کی بات سن کر میں نے کوفس سر کو جھٹکا تھا۔ یہ سوال تو دن میں کئی بار مجھ سے ہوتے تھے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو اس آدمی نے اچانک میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر چاہتی ہو کہ میں یہ سب کچھ خرید لوں تو میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے اچانک اپنی کلائی چھڑائی تھی اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس آدمی کے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، خبردار سوچنا بھی مت، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں جو تم جیسے مردوں کی لذت کا سامان بن جاؤں۔ آج تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، آئندہ کے بعد کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کا سوچا بھی تو اس تھپڑ کو یاد کر لینا۔ میرا لہجہ کافی بلند ہو چکا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں۔ ایک دو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے، مگر اسی پل سگنل سبز ہو گیا تھا اور گاڑیاں چل پڑی تھیں۔ میں بھی اپنا سر جھٹک کر ایک طرف کو ہو گئی تھی۔ وہ بائک والا آگے جا چکا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ نہ جانے ہمارے ملک میں ایسے درندے کیوں ہیں جو ہم جیسی لاچار لڑکیوں کو سکون سے کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر رب العالمین کو پکارا تھا، اے پاک ذات، اے شہنشاہوں کے رب، میری مشکل آسان فرما۔ اس طرح میں روڈ پر گھومنا نہیں چاہتی۔ میرے لیے عزت کی روٹی ڈھونڈ دے، یا اللہ میری ذات پر رحم فرما۔ کافی دیر تک میں ایک طرف کو کھڑی ہمت کرتی رہی تھی۔ اس حرکت کے بعد نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بار بار میرے دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میں شور مچا لیتی، اسے ذلیل کر دیتی، لیکن ہاتھ نہ اٹھاتی۔ مگر ابا کی باتیں، گجرے نہ بکنے کی ٹینشن، سب چیزوں پر حاوی ہو گئی تھی اور اچانک سے میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑیاں رک چکی تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اگر میں اسی بات کو سر پر سوار کیے بیٹھی رہتی تو کبھی بھی میں اپنا دھندا پورا نہیں کر پاتی۔ میں نے فوراً اپنے گجروں کی تھیلی سنبھالی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ لوگوں کے سامنے منتیں کرنے لگی تھی، ان کے آگے ہاتھ تک جوڑ چکی تھی، لچارگی بھرے منہ بنائے تھے، مگر کسی نے اس بار بھی میرا گجرا نہیں خریدا تھا۔ نہ جانے آج کیا مصیبت آ گئی تھی جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات مزید گہری ہو گئی تھی، مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ کئی بار دل میں خیال پیدا ہوا کہ گھر لوٹ کر چلی جاتی ہوں، آج میں اتنا ہی کما پاؤں گی، لیکن اماں کی پریشان صورت یاد کرتے ہی میں وہاں ٹھہر گئی تھی۔ ہر آنے جانے والے مرد کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی کہ کوئی تو مدد کر دے، مگر بھلا اس وقت کون مجھ سے گجرے خریدتا؟ میں نے ایک آدمی سے وقت پوچھا تو وہ 12 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ مجھے پریشانی اب مزید ہونے لگی تھی، کیونکہ اس وقت کے بعد دوسری قسم کی عورتیں اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ بات مجھے گجرے کے کام شروع کرنے کے 2-3 دن کے بعد ہی معلوم ہو گئی تھی۔ میں اب تھوڑا سا آگے کو کھسک گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی تھی کہ کچھ نہ سہی، بس 1-2 اور مزید فروخت ہو جائے تو میں گھر کو واپس لوٹ جاؤں گی۔ کچھ پیسے گھر پر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ پیسے آج کی دہاڑی کے ملا کر اماں کی دوائی آ جائے گی، مگر آج قسمت مجھے کسی اور موڑ پر لے جانے والی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور مجھے وہ عورتیں اب نظر آنا شروع ہو گئی تھیں جو غلط نیت سے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور مسلسل درود شریف پڑھ رہی تھی۔ دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اے اللہ میری مشکل آسان فرما دے، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں اس غلیظ جگہ پر اب مزید کھڑی نہیں رہ سکتی۔ میرے گجرے بک جائیں، لیکن قسمت آج میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک ایک گاڑی میرے آگے آ کر رکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ گجرے خریدنا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً گجرے اس کی طرف بڑھائے تھے، مگر وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا،
ارے اسے ہٹاؤ اور اتنا بتاؤ کہ ایک رات کا کتنا لیتی ہو۔ اس آدمی کو دیکھ کر میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی، اور اس کی بات سن کر میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اب سڑک بھی سنسان ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی شخص مجھ سے ایسا سوال پوچھ رہا تھا تو میرے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ صاحب جی، اگر آپ کو گجرے خریدنے ہیں تو بتائیں۔ مگر وہ ایک بار پھر بولا تھا، ارے کیا تماشا ہے، قریب کوئی نہیں ہے، جلدی بتاؤ کیا ریٹ ہے تمہارا۔ جب کہ میں فوراً ہی تڑپ کر آگے کو بڑھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں۔ میں بار بار اپنے سوہنے رب کا نام پکار رہی تھی۔ مجھے اچانک ہی اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے گھر لوٹ کر جانا چاہیے تھا۔ جس وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اسی وقت مجھے پلٹ جانا چاہیے تھا۔ مگر میری ضد نے مجھے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اب نظر دوڑا کر رکشہ تلاش کر رہی تھی جس کی بدولت میں اپنی گلی تک جا سکوں۔ مگر اچانک ہی وہ گاڑی میرے سامنے ایک بار پھر رکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے وہ آدمی دوبارہ بولا تھا، کس بات کی اکڑ ہے؟ جب یہاں پر کھڑی ہوئی ہو تو مجھے پتہ ہے تم یہاں کیوں ہو۔ چلو بیٹھو، جتنا بھی ریٹ ہے دے دوں گا۔ کافی اچھی لگی ہو تم مجھے۔ جب کہ میں فوراً سے بولی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں صرف گجرے فروخت کرتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں ورنہ ابھی چیخ کر سب کو جمع کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ آدمی یکدم سے بولا تھا، تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اب بیٹھ جاؤ۔ میرا دل تم پر آ چکا ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولی تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اس نے ابھی تک تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے تو اس رب کے قہر سے گھبراؤ، کیونکہ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ تمہارے لیے بھی اسی میں عافیت ہے کہ لوٹ جاؤ۔ مگر وہ آدمی کافی ڈھیٹ ٹھہرا تھا۔ اچانک اس نے اپنی گاڑی بند کر دی۔ میں فوراً آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ جب وہ اپنی گاڑی سے اترا تھا میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر اسی پل اس نے مجھے تھام لیا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس نے نہ جانے کس قسم کا میرے چہرے پر رومال رکھا تھا کہ اس کی بدبو جیسے ہی میری ناک سے ٹکرائی تھی مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گجرے کی تھیلی میرے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ چاروں طرف مجھے لوگ چار چار نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں میں دھند چھانے لگی تھی اور میں اسی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھے بس آخری بار ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مجھے گود میں اٹھا کر پچھلی نشست پر ڈال رہا ہو، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھ تقریباً فجر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ مجھے اپنا پورا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہونے لگا مجھے اپنی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں کسی سڑک پر نیند مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ زخمی تھا، میرا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ سورج کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر آنکھیں کھولنے میں مجھے دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا اور ایک بار پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میری آنکھ رات کے وقت کھلی تھی۔ مجھے ارد گرد سے عجیب و غریب شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی تو کمرہ یکدم سفید تھا۔ چند لمحے لگے تھے اور ایک ایک درد مجھے اپنے وجود میں اٹھتا ہوا محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت میں ہسپتال میں تھی۔ نہ جانے کس نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا۔ اس گاڑی والی آدمی نے میری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی تھی۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ چند لمحے تک میں بالکل خاموش
ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی رہی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ اب میں بالکل لاچار ہو چکی ہوں، اسی پل میں چیخ کر رو پڑی تھی۔ میں اتنی تکلیف سے چیخی تھی کہ فوراً ڈاکٹر اور نرس وغیرہ میرے وارڈ میں داخل ہوئے تھے۔ نرس مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں اب کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس ہسپتال سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ اب ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے باپ کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ کیا ایک عورت رات کے اندھیرے میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک میں بھی محفوظ نہیں؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں اتنی تکلیف سے رو رہی تھی کہ ایک نرس نے بے اختیار مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور میرا کندھا تھپکتے ہوئے بولی تھی، اللہ تمہیں انصاف ضرور دلائے گا، اس رب کو تمہاری ایک ایک چیخ یاد ہے، تم پریشان مت ہو، وہ تمہارا انصاف بہترین طریقے سے کرے گا، تم حوصلہ رکھو۔ لیکن کوئی ایک بات بھی مجھے حوصلہ نہیں دے رہی تھی، میں بس روئے جا رہی تھی۔ اتنی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف مجھے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے ہاتھ پر چبھن محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے میرے ہاتھ پر نیم بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں اور میں یکدم بے جان سی ہو کر بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ اگلی صبح کھلی تھی۔ میری اماں میرے دائیں جانب بیٹھی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر رکھا تھا اور ٹپ ٹپ ان کے آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ چند لمحے کے بعد جب میرا وجود اور میرا دماغ بیدار ہوا تو میں نے اماں کو پکارا تھا۔ میری پکار پر انہوں نے تڑپ کر میری طرف کو دیکھا تھا اور یکدم میرے سینے سے لگ کر تکلیف سے رو پڑی تھی۔ اس وقت مجھے ان کا سہارا چاہیے تھا، ان کی گود چاہیے تھی، مگر ان کی حالت کے پیش نظر میں نے خود پر سختی کا خول چڑھا لیا تھا۔ میری ماں ایک شوگر پیشنٹ تھی۔ اگر میں ان کے سامنے روتی چیختی چلاتی ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ میرے پاس صرف ایک ماں ہی تھی جو میرا کل سرمایہ تھی، کل کائنات تھی۔ مجھے معلوم تھا ابا اب مجھے کسی بھی صورت میں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر سے بھی داخل نہ ہونے دیں، مگر یہ میری خام خیالی ٹھہری تھی۔ چند لمحے کے بعد اماں مجھ سے علیحدہ ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو انہوں نے صاف کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، مگر ہم اس درندے کو معاف نہیں کریں گے۔ تمہارے ابا نے پولیس کمپلین کروا ڈالی ہے اور بڑے سے بڑے وکیل کو وہ ہائر کر رہا ہے۔ اب تم دیکھنا اس درندے کو کتے کی موت مارا جائے گا۔ میں اماں کی بات پر حیران ہو کر سن رہی تھی۔ مجھے واقعی اماں کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، جس وقت تمہاری اس تکلیف کی خبر ہم دونوں میاں بیوی کو ہوئی تھی، تمہارا باپ خوب رویا ہے۔ اس نے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے ہر سزا دنیا میں مل گئی ہے اور یہ ایک آخری سزا تھی جس نے میرا دل تبدیل کر دیا ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگوں گا۔ میں نے بہت غلط کیا، میرے گناہوں کا کفارہ میری بیٹی عطا کر رہی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے ضب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اب کیا فائدہ ان کے ٹھیک ہونے کا جب انہیں ٹھیک ہونا تھا، جب وہ صرف اور صرف جوئے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے سر کو جھٹک دیا تھا، مگر اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے ابا داخل ہوئے تھے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ نہ جانے کیوں مجھے بے چینی سی ہونے لگ گئی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے قریب بڑھے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کا لمس ملتے ہی میرے پورے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، بے چینی چھڑتی جا رہی تھی۔ وہ میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، میں اس ظالم کو کسی بھی قیمت پر رہا ہونے نہیں دوں گا، بس ایک بار وہ پکڑا جائے۔ پولیس نے
اس کی CCTV فوٹیج وغیرہ نکال رہی ہے اور اب اس کا نمبر وغیرہ ٹریس کیا جا رہا ہے۔ جلد یا بدیر اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ تمہارے باپ نے بڑے سے بڑے افسر کو ہائر کر لیا ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میں نے دنگ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا اور بے یقینی سے بولی تھی، مگر آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں سے آئے اور یہ سب آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے تھے، بس اب تم اپنے باپ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی کروں گا لیکن تمہیں انصاف ضرور دلواؤں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ اور رہی پیسوں اور اثر و رسوخ کی بات، تمہارے باپ کا اٹھنا بیٹھنا اتنے اچھے لوگوں میں ہے کہ تمہاری سوچ ہے۔ جوے کا اڈا صرف شرابی، عیاش اور ہم جیسے مکار لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سمجھدار اور پیسے والے لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہے، اور انہی میں سے ایک شخص میری مدد کر رہا ہے۔ اب تم دیکھنا اس انسان کے ساتھ میں کیسا کرتا ہوں۔ کبھی دوبارہ یہ کسی کی اور کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کرے گا۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص مجھ سے ہمیشہ نفرت جتاتا تھا وہ میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ میری آنکھوں میں یکا یک پانی سا بھر آیا تھا جبکہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ ایک ایک کو دیکھ لے گا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کیس کے بعد کس طرح سے میں ٹوٹ جاؤں گی، بکھر جاؤں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ابا جان سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، ان کی کوششیں میرے سامنے ہی تھیں۔ دھیرے دھیرے مجھے میرے باپ سے محبت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جتنی نفرت مجھے ان کے وجود سے تھی وہ نفرت اب کہیں کھو سی گئی تھی۔ ابا باقاعدگی سے اب گھر میں راشن بھی ڈال رہے تھے، اماں کی دوائیاں بھی لا رہے تھے اور میرے کیس کے لیے بھی لڑ جھگڑ رہے تھے۔ وہ ایک آئیڈیل باپ کی مانند میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے غیرت کے نام پر مجھے بالکل بھی یہ درس نہیں دیا تھا کہ تم ان لوگوں کو معاف کر دو، بلکہ انہوں نے ایک آئیڈیل باپ کی مانند میرے کندھے پر کندھا رکھا ہوا تھا اور مجھے حوصلہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر ہی ان لوگوں کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ کیس کس طرح سے میرے باپ کا ہی چہرہ میرے سامنے بے نقاب کر ڈالے گا۔ میرے کیس کو 2 ماہ ہو گئے تھے مگر وہ آدمی ابھی تک بھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی کال ٹریس کی جا رہی تھی، اس کا ایڈریس ہاتھ میں آ چکا تھا، مگر اس کے باوجود پولیس اہلکار اسے پکڑنے ہی نہیں جا رہے تھے۔ کئی بار میں پولیس اسٹیشن میں چلائی بھی تھی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، مجرم کیوں دندناتا ہوا باہر میں گھوم پھر رہا ہے، ابھی تک آپ لوگ اسے پکڑ کر حوالات میں کیوں نہیں ڈالے؟ مگر ہر بار پولیس اہلکار بات کو گول مول کر دیتے تھے اور میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا جب میں نے تھک ہار کر فیصلہ لے لیا تھا کہ اب میں مزید اس کیس میں نہیں الجھوں گی۔ مگر کہتے ہیں نا، دنیا میں اگر 1000 لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان میں سے ہی ایک آپ کے لیے ضرور چن لیتا ہے۔ جس روز میرا ریپ ہوا تھا اس وقت ایک نرس میرے بے حد قریب تھی، اس نے مجھے گلے لگا کر سہارا دیا تھا۔ میرے اس مسئلے کو 2 ماہ کے بعد اچانک ہی اس نرس کا فون میرے موبائل پر آ گیا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران و پریشان ہوئی تھی، پھر میں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ اس نے بس چند 1-2 باتیں مجھ سے کہی تھیں اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ اپنا کیس اپنے ہاتھ میں لو، اپنی مرضی سے جا کر پولیس کمپلین کرواؤ، اپنی مرضی کا وکیل منتخب کرو، پھر تمہیں تمام حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھنی چاہی تھی، اس سے کئی سوالات کر دیے تھے، مگر اس کی ایک ہی بات تھی کہ تمام کام اپنے ہاتھ سے کرو، انصاف تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ اور پھر میں نے اپنے باپ سے
تمام باتیں چھپ چھپا کر اس عورت کی بات پر عمل کرتے ہوئے خود ایف آئی آر درج کروائی تھی، وکیل ہائر کیا تھا، اور ٹھیک 2 دن کے بعد میرا مجرم سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اور جب میں نے اس سے روتے ہوئے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا، تو جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرا پورا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین قدموں تلے سے نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کروانے والا میرا اپنا سگا باپ تھا۔ پارسائی کا ڈھونگ کر کے وہ مجھے الجھا رہے تھے۔ انہیں میرا گجرے بیچنا پسند نہیں تھا، اور اس رات میں ان سے بدتمیزی کر کے گئی تھی، اور یہی بات ان کی غیرت کو گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کریں گے کہ میں کبھی دوبارہ دنیا کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ اس لیے ہر روز یہ کیس آگے پر آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، مگر میں ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نرس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، وہ وکیل بھی اس کا ہی ہائر کردہ تھا، نہ جانے شاید اس کا کوئی رشتہ دار لگتا تھا۔ میرا کورٹ میں جب کیس فائل ہوا تو اس آدمی کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی تھی، اور میرے باپ کو بھی 2 سال قید میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ یہ سب انہی کے حکم پر ہوا تھا۔ میں نے اور میری ماں نے ابا سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ اماں نے ان سے طلاق لے لی تھی، اور اب میں اور میری ماں گھر پر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے ہیں، جس سے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے۔ گجرے بیچنا کوئی غلط بات نہیں تھی، مگر میں اب ڈر چکی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت حوصلہ نہیں تھی کہ میں دوبارہ اندھیری راتوں کا سامنا کرتی۔ میرے دل و دماغ میں ایک ایسا خوف بیٹھ چکا ہے جو شاید ہی ساری زندگی نکل سکے۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، ہر عورت کو اپنی بہن، بیٹی اور ذمہ داری سمجھیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے وہی سب لوٹ کر ضرور آئے گا، کیونکہ رب العالمین کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جیسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔